رمضان جانی کا ویسے تو ہر جو سینئر ہے آپ اس کو استاد تسلیم کرتے ہیں. بالکل. حقیقی استاد کون ہے اور میوزک کی دنیا میں پسندیدہ گلوکار کون ہے؟ اٹھ شاہ حسینہ ویکھ لے سی بدلی بیٹھے بیس ساڈی جندنی مانی کوک دی سرل گئے وچ پردیس ساڈا ہر دم جی کرلام دا ساڈی نیر وگاوے اکھ. سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے تو اس بھیڑ میں رمضان جانی خود کو کہاں رکھنا چاہ رہا ہے؟ اس ٹریفک میں جو میوزک کا سوشل میڈیا پہ ہر روز سینکڑوں جو ہے گانے اپلوڈ ہو رہے ہیں. اگر گرامر مضبوط کر کے آپ مارکیٹ میں آئیں گے تو جب آپ کریٹر بن کے آئیں گے تو پھر آپ کریٹیوٹی آپ کی جاری رہے گی. ٹھیک بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مومنٹس ود امین میں خوش آمدید. ناظرین، انسان پیدا ہونے سے مرتے دم تک ساری عمر محنت کرتا ہے اور اس محنت کا ایک ہی مرکز ہوتا ہے کہ اس کو بڑا نام مل جائے، بڑی پہچان مل جائے. سالہ سال کی محنت کے بعد اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کے آگے قسمت آڑے آ جاتی ہے اور کامیابی کی وہ شہرت، وہ منزل جو وہ لینا چاہتا ہے وہ نہیں مل سکتی. لیکن اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ آنکھ کھولتے ہیں اور کامیابی آپ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہوتی ہے. اس کو نصیب کہتے ہیں، محنت کہتے ہیں، یا جو بھی آپ اس کو نام دے لیں وہ آپ کی مرضی ہے، جو آپ مرضی کہہ لیں. میرا آج کا پوڈ کاسٹ انتہائی اہم ہے اور ایک ایسی شخصیت کے ساتھ ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہیں کہ اس نے آنکھ کھولی اور کامیابی اس کے سامنے ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑی تھی تو یہ غلط نہ ہوگا. پاکستان میں اس وقت بڑا نام ہے موسیقی کی دنیا میں، وہ اپنی صلاحیتوں کا، اپنی آواز کا لوہا منوا چکے ہیں. بہت شکریہ رمضان جانی، آپ نے آج ہمیں اسپیشل پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا. اچھا جی، باقاعدہ رمضان آغاز کرتے ہیں اپنے پوڈ کاسٹ کا. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے جس عمر میں موسیقی کا آغاز کیا، اس عمر میں بچے اپنے مستقبل کو لے کے خواب دیکھتے ہیں اور آپ نے اس عمر میں خوابوں کو جو حقیقت میں جو ہے وہ بنانا شروع کر دیا. یہ موسیقی میں آنا شوق لگا اس عمر میں یا ہاتھ سچ طور پر آپ جو ہے وہ سنگر بن کر سامنے آ گئے؟ شوق تو بچپن سے تھا، شروع سے تھا بہت زیادہ. فیملی میں بھی شوق کی حد تک بابا بھی لائک کرتے تھے. ٹھیک ہے، بالکل. تو وہی شوق تھا اور شوق ایسے تھا کہ وہ جنون کی حد تک تھا. تو جب میں نے یہ سنگنگ اسٹارٹ کی شروع سے تو مجھے یہی لگتا تھا کہ پراپر اگر سیکھ کر بندہ مارکیٹ میں آئے تو اس کا بینیفٹ. ٹھیک بات ہے، بالکل ایسے ہی. تو اس لگن اور محنت اور اسٹرگل کے ساتھ ساتھ میں نے دعاؤں کے ساتھ میں نے اس چیز کو اسٹارٹ کیا. ٹھیک ہے. اور کافی اسٹرگل اور کافی محنت کی. ٹھیک ہے رمضان، جس عمر میں آپ نے اسٹارٹ کیا ہے موسیقی، لوگ سالہ سال محنت کرتے ہیں، کئی دہائیوں کی محنت ہوتی ہے اور پھر بھی ان کو یہ مقام یا عزت کی شہرت نہیں مل سکتی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو کامیابی ہے اس میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا بہت بڑا ہاتھ ہے؟ جی، اس میں سوشل میڈیا تو ہے ہی ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جن کا بہت بڑا کردار ہے میری اس کا ذکر کرنا ضروری ہے. کہ جس میں سب سے پہلے تو میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں. بالکل. میرے استاد کی دعائیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ان سب سے بھی پہلے وہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات کا کرم ہے. بالکل. اور جب وہ کرم ہوتا ہے تو ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں آپ کے لیے. تو پھر اس کے بعد میری اسٹرگل اور میری محنت ہے. ٹھیک ہے. اور خلوص اور نیک نیت کے ساتھ اور بڑے مخلص طریقے کے ساتھ میں نے اپنے کام کے اوپر ٹائم دیا ہے اور اسی کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ میری وہ اسٹرگل اور دعائیں اور محنت ہی ہے جو آج اللہ کی ذات کا بڑا شکر ہے کہ آج لوگ قومی سطح پر آپ کا نام بن گیا. بالکل، یہ مہربانی ہے سب کی. بالکل. رمضان، آپ کے اوپر 22 سال ہے تقریباً، آپ نے بتایا. تو کتنی عمر میں آپ ہارمونیم کے اوپر بیٹھ گئے تھے؟ ہاں بالکل، کچھ 10 سال کی ایج میں مجھے جب شوق ہوا تو میں نے بابا سے کہا کہ بابا میں نے فرسٹ ٹائم ہارمونیم دیکھا. 10 سال کی عمر میں؟ تو میں نے بابا سے کہا کہ میں نے ہارمونیم لینا ہے. تو انہوں نے کہا یار حالات بہت نارمل ہے تو میں آپ کو کہاں سے ہارمونیم لے کے دوں، اور پھر یہ ہے کہ مشکل کام ہے یہ. اگر آپ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہو تو اس کے لیے میں سب سے پہلے آپ کا انٹرسٹ دیکھوں گا. اگر آپ کا انٹرسٹ ہوا تو میں آپ کو ضرور ہارمونیم لے کر دوں گا. تو میرے جو بنیادی استاد ہیں بابا اختر، ان کے پاس مجھے لے کے گئے اور کچھ 4 سے 5 منتھ میں ان کے پاس مجھے لے کے جاتے رہتے. ٹھیک ہے. اور مزے کی بات تب ہمارے پاس ایک پرانی سی ایک بائک تھی. ٹھیک ہے. اور اکثر سائیکل پہ بھی مجھے لے کر جاتے رہے. اچھا، 2014-15 کی بات. بڑی بات ہے. 14. تو وہ پروسیس تھا. اس میں پھر انہوں نے جب دیکھا کہ میرا انٹرسٹ ہے میوزک میں، میں نے 4 منتھ میں نے کافی چیزیں جو ہے نا وہ اچیو کر لی تھی اور کچھ بیسک ٹیونز وغیرہ ہارمونیم سے نکالنے لگ گیا تھا. تو پھر انہوں نے مجھے پہلا ہارمونیم لے کر دیا. اچھا، پھر آواز کا بھی والد صاحب نے دیکھا ہوگا کہ آواز بھی
جی بالکل ایسا ہی. یہ تو کیونکہ آواز تو اللہ کی دین ہے, یہ تو قدرتی اللہ کی طرف سے, یہ قدرت کا ایک نعمت ہے کہ وہ اللہ عطا کرتا ہے اپنے بندے کو. اور یہ اگر یہ بندہ سوچے نا کہ یہ بندہ کچھ سیکھ لے گا, یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ جو ایک چپ لگی ہوتی ہے سر کی, وہ انسان میں نیچرلی وہ رب کی طرف سے لگی ہوتی ہے, وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اب بعض اوقات جب لوگ آتے ہیں پھر ٹیکنیکلی طریقے سے ہم پریکٹس اور ریاض سے اپنی چیزیں بہتر کرتے ہیں. اچھا رمضان, ایک بچے نے جب پہلی دفعہ ایک بڑے پلیٹ فارم پر, بڑے اسٹیج پر پرفارم کیا, تو اس وقت کیا صورتحال تھی؟ خوشی تھی, دباؤ تھا, یا اثر تھا؟ اسٹیج پر سامنے کراؤڈ ہوگا اور چھوٹا سا بچہ پرفارم کرنے جا رہا ہے, کیسا لگ رہا تھا؟ ایسے ہی ہے, بابا کی بڑی محنت تھی, بڑی اسٹرگل تھی, اور وہ چاہتے تھے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. تو میں نے جس طرح سے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ جو سب سے پہلے ہم نے ایک ایونٹ کیا تھا, اور وہ ایونٹ جو ہے نا وہ 2015 کی بات ہے غالباً. تو وہ ایونٹ ایک چھوٹا سا ایک شادی کا ایونٹ تھا, تو ہمیں وہاں سے نا کوئی 15,000 روپے ہوئے, اور وہ 15,000 ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی 15 لاکھ. اس ٹائم کی وہ خوشی, اور وہ کون سے سن کی بات ہے؟ 2015 کی. ہاں, تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک حوصلہ افزائی بھی ہوئی کہ یار ٹھیک جا رہا ہوں, سلسلہ چلا. پھر یہ کہ اسکول لائف میں میں نے ماڈل ہائی اسکول میں, جب میں 6 کلاس میں, ماڈل اسکول چشتیاں, ماڈل ہائی اسکول چشتیاں 6 کلاس میں تھا, تو ایک جیپ ریلی ہوتی تھی ادھر, ابھی بھی ہوتی ہے بالکل بھاولپور میں. بھاولپور سے یہ آتی ہے, یہ جام گڑھ, بالکل فوٹا باس تک آتی ہے. تو وہاں پہ ہم نے پرفارم کیا, بڑا کراؤڈ تھا, بڑا حوصلہ ملا. پھر اسکول لائف سے کافی چیزیں بہتر ہوئی. ٹھیک ہے رمضان, یہ بتائیں کہ رمضان جانی ابھی بھی میں تو کہتا ہوں کہ نوجوان ہے, ابھی تو پیک جو ہے آپ کی کیریئر کا پیک تو ابھی شروع ہونا ہے, ابھی تو آغاز ہے. جی جی انشاءاللہ. رمضان جانی ایک بڑا سنگر بن کر, بڑا نام بن کر ختم ہونا چاہتا ہے, یا اس موسیقی کی دنیا میں کچھ تخلیق کا کام بھی کرنا چاہتا ہے؟ بالکل ایسے ہی, میرے کافی سارے کچھ آئیڈیاز ہیں جن کے اوپر میں کام کر بھی رہا ہوں اور کروں گا ان فیوچر, اور جس میں تصوف تو ایک جانرا میں نے ایکسپلور کیا ہے, صوفیزم. تو اس کے ساتھ ساتھ میں ڈفرینٹ جانرا کے اوپر بھی کام کر رہا ہوں, جس طرح سے ڈفرینٹ لینگویج کے اوپر بھی. اب میں پنجابی تو میں میری ماں بولی زبان, بالکل ایسے, تو ادھر سے میں گانا ہی گانا, لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ اردو بھی جو ہے نا اس میں بھی کافی میرے پروجیکٹ بڑے ہیں جن کے اوپر میں کام کر رہا ہوں. اور ان فیوچر کافی اور یہ بھی سوچا ہوا ہے کہ کچھ اس طرح کی کچھ ایک ایسی انڈسٹری ٹائپ بنایا جائے, زیادہ نہیں لیکن اتنا تو ہو نا کہ جس میں ہم اپنی کوئی چیزیں سیکھ سکیں اور سکھا سکیں. موسیقی میں یہ اس سے تخلیق کا رمضان یعنی موجود ہے, یہ بھی ایک بڑا ٹیگ ہوتا ہے. میں ضرور کوشش کر رہا ہوں اور ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر کام. رمضان جانی یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں موسیقی کے جو ہے نا طریقہ کار بدل گئے ہیں, انداز بدل گئے ہیں, سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے, تو اس بھیڑ میں رمضان جانی خود کو کہاں رکھنا چاہ رہا ہے؟ اس ٹریفک میں جو میوزک کا سوشل میڈیا پہ ہر روز سینکڑوں جو ہے گانے اپلوڈ ہو رہے ہیں, رمضان جانی اپنا مقام کہاں دیکھ رہا ہے مستقبل میں؟ نہیں, ہر آرٹسٹ جو کہتا ہے کہ اس کا اچھا نام ہونا چاہیے. ٹھیک بات ہے. سو ان فیوچر میرا بھی یہی پلان ہے کہ ایک پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں نام ہونا چاہیے, اور اس کے لیے میں اسٹرگل کر رہا ہوں, اور مجھے اسٹرگل کرنی ہے, اور میں کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے. اور جتنی اسٹرگل کریں گے اور محنت کریں گے اور دعائیں لیں گے, اور اللہ کے کرم سے انشاءاللہ ضرور نام رکھے گا. بالکل صحیح. اچھا رمضان, لوگوں کے آج کل نا گانے وائرل ہوتے ہیں, جس طرح ایک شعلہ آتا ہے اور ایک دم سے وہ غائب بھی ہو جاتے ہیں, سوشل میڈیا سے بھی, مارکیٹ سے بھی. تو جو لانگ کاسٹنگ میوزک ہے اس کو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ, کس طرح آپ وہ مینیج کر رہے ہیں؟ اس میں نا کچھ چیزیں ہوتی ہیں ٹیکنیکلی. اب ہمارے ہاں بہت سارا ینگ ٹیلنٹ ہے, اور ہمارے ساؤتھ میں, ہمارے پاکستان میں بہت سارا ٹیلنٹ ہے, اور وہ ٹیلنٹ ایسے ہی ابھرتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ لوگ پراپر محنت کر کے نہیں آتے. آپ کا جو بھی جانرا ہے, فرض کریں آپ ایکٹنگ کرتے ہیں, بالکل ایسے, ایکٹنگ ایک مشکل سبجیکٹ ہے, اس کے لیے بھی آپ کو پراپر ہی اس کی بیسک چیزیں سیکھنی پڑیں گی. بالکل ایسے. تو میوزک ایک مشکل کام تو ہے ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ اگر آپ اس کو ٹیکنیکلی طریقے سے اس کی بیسک اگر گرامر مضبوط کر کے آپ مارکیٹ میں آئیں گے, تو جب آپ کریٹر بن کے آئیں گے تو پھر آپ کریٹیوٹی آپ کی جاری رہے گی. ٹھیک بات ہے. تو اس کے لیے میری تو یہی کوشش ہوتی ہے. اب میں آلریڈی میوزک سیکھا ہے, کلاسیکل موسیقی پٹیالہ گھرانے سے, جو میرے استاد جی ارشد فتح علی خان صاحب ان سے. تو ان کے بعد مجھے یہ فیل ہوا کہ مجھے اپنے کام کو مزید پالش کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے میں ڈگری کر رہا ہوں BS میوزک کی. تو اس میں یہی چیزیں ہیں کہ میں اپنی چیزوں کو اپڈیٹ کر رہا ہوں.
ٹھیک ہے. اور اپڈیٹ اس سینس میں ہو رہی ہیں کہ میں آئے روز نئی چیزیں سیکھ رہا ہوں, ٹیکنالوجی سیکھ رہا ہوں. ایسٹرن میوزک تو ہے ہی, اس کے ساتھ نئے دور کے ویسٹرن, حساب ہاں سے نئے دور کا میوزک, اور اس چیز کو ایکسپلور کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور آنے والے وقت میں یہ چیزیں. رمضان جانی کا ویسے تو ہر جو سینئر ہے آپ اس کو استاد تسلیم کرتے ہیں, بالکل. حقیقی استاد کون ہے اور میوزک دنیا میں پسندیدہ گلوکار کون ہے؟ اچھا, اس میں یہی ہے کہ جو میرے استاد ہیں پٹیالہ گھرانے سے, استاد ارشد فتح علی خان صاحب, ٹھیک ہے, ان سے میں نے باقاعدگی سے تعلیم لی ہے. ٹھیک ہے. اور جو بیسک استاد تھے بابا اختر, ان سے بھی میں نے سیکھا. اور یہی ہے کہ بابا اختر کا تعلق کہاں سے؟ وہ چشتیاں سے ہی, اور استاد ارشد فتح علی خان کا وہاڑی سے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو اب جو یہی ہے کہ جو ڈگری کر رہا ہوں تو اس میں میرے بہت سارے ٹیچر ہیں جن سے سیکھ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ وہ ٹیکنیکلی طریقے سے, تو اس میں بہت سارے ایسے نام ہیں, بزرگوں کے ایسے نام ہیں کہ جن کو میں نے سن کے بہت کچھ سیکھا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں بڑے زیادہ نام آتے ہیں. مثال کے طور پر میں, میرے دادا استاد جو لگتے ہیں, استاد فتح علی خان صاحب پٹیالہ گھرانے سے, اور استاد سلامت علی خان صاحب جو میرے آئیڈیل بھی ہیں, اور استاد بڑے غلام علی خان صاحب, جس میں بہت سارے نام ہیں. استاد امیر حسین, اور جس طرح سے نصرت فتح علی خان. اور پسندیدہ گلوکار کون ہے؟ بہت زیادہ ہے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یونرا کس قسم کا. اگر غزل کی بات کریں گے تو استاد مہندی حسن میرے پسندیدہ ہیں. بالکل. اور اگر ہاں تو استاد غلام علی خان میرے پسندیدہ ہیں. بالکل. تو اگر گیت انگ کی بات کریں یا سیمی کلاسیکل کی بات کریں تو وہ میڈم نور جہاں کی کیا بات ہے. فلمی گانوں کی بات کریں, رفیع صاحب کی کیا بات ہے. اور اگر ہم بات کریں قوالی میوزک کی, اور اس میں جو لے کاری جو یوز کی ہے استاد نصرت فتح علی خان صاحب نے, ان جیسا کوئی نہیں. اگر پراپر اتھینٹک کلاسیکل کی بات کریں تو استاد سلامت علی خان جن کا میں نے نام لیا ہے, اور استاد فتح علی خان صاحب, استاد بڑے غلام علی خان, بہت سارے نام ہیں. رمضان جانی نوجوان گلوکار ہے, اور کہتے ہیں کہ جب خدا حسن دیتا ہے تو نزاکت آ جاتی ہے. تو شہرت ملی, فیم آیا, اللہ تعالیٰ نے چھوٹی عمر میں اتنا زیادہ عروج دے دیا, تو کچھ طبیعت میں تبدیلی آئی, کچھ رویوں میں تبدیلی آئی لوگوں آپ کے؟ سمجھتے ہیں آپ اپنا احتساب کیا ہے کبھی خود میں؟ ہاں کہ میں بدل گیا ہوں, پہلے جیسا رمضان جانی جو ہر بندے سے ملتا تھا وہ نہیں رہا. نہیں, وہ ایسی بات نہیں ہے, لیکن وقت جو ہے نا وہ آپ کو ساری چیزیں سکھا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ ادب اور خلوص کے ساتھ اگر دنیا سے پیار کریں گے تو لوگ آپ سے پیار کریں. وہ انگلش کا ایک محاورہ ہے, گیو رسپیکٹ ڈو رسپیکٹ. بالکل. عزت دو گے تو عزت لو گے. تو یہی ہے کہ مجھے یہی لگتا ہے کہ اگر میں کسی کو رسپیکٹ دوں گا تو مجھے ملے گی. اور مجھے نہیں لگتا کہ ایک آرٹسٹ کو اپنی طبیعت میں چینج لانا چاہیے, رویے وہی رکھنے چاہیے. تو ہمیشہ, کیونکہ انسان کو اپنی وہ اوقات نہیں بولنی چاہیے. مجھے پتہ ہے کہ جو میری بیسک ہے, میں کس ایریے سے ہوں, میں جو میں نے اپنی غربت میں وہ دن گزارے ہیں وہ میں آج بھی فیل کرتا ہوں. اللہ کا بڑا شکر ہے, اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے, لیکن وہ چیزیں میں بھولتا نہیں. تو اپنی انسان کو اوقات نہیں بولنی چاہیے. رمضان جانی ایک نوجوان عاجز گلوکار ہے. دیکھتے ہیں آپ سب سے بڑے بزرگوں سے, اپنی جو فیلڈ کے لوگ ہیں ان سے جھک کے مل رہے ہوتے ہیں, بڑی عاجزی کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں, اور اسی چیز کا ہی کرم ہے. بالکل. اور سوشل میڈیا پر کبھی تنقید ہوتی ہے, کبھی کمنٹ سیکشن میں لوگ تنقید کرتے ہیں, یا کوئی بہت ساری ایشوز آ جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ, تو آپ کسی کو جواب نہیں دیتے, اس وقت پین ہوتی ہے, درد ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ آپ کو تنقید کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. بعض وقت کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ایک جن کا کام ہی ہوتا ہے تنقید کرنا, ان سے ہٹ کر جو ایک پازیٹیو تنقید ہوتی ہے نا, وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے میں بہت کچھ سیکھتا ہوں. تو وہ میں چیزیں امپروو کرتا ہوں, اور لیکن میں جواب نہیں دیتا ان کو, وہ میں اگنور کرتا ہوں. لیکن میں جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ میں اس کو ضرور پک کرتا ہوں کہ یہ چیز مجھے اپنی چیز بہتر کرنی چاہیے. ٹھیک بات ہے. رمضان جانی نوجوان ہے ابھی, اس نوجوان کا سارا فوکس گلوکار, مستقبل, فیوچر, فیم پہ ہے, یا تعلیم کی طرف بھی کوئی توجہ ہے؟ ایسے ہی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ علم, اگر دنیاوی علم اگر آپ سیکھتے ہیں تو آپ کسی بھی شعبے میں آپ کو بہت ہیلپ ہوتی. ٹھیک ہے. تو میں جو بی ایس میوزک کر رہا ہوں اس میں وہ ڈگری بھی میوزک کی ہے, جس میں ہمارے 4 سبجیکٹ کمپلسری ہیں جو بی ایس کے ہیں, اور باقی ہمیں میوزک کے پڑھائے جاتے ہیں. تو اس میں وہ ایک اسٹڈی میوزک کی بھی ہے اور دوسری اسٹڈی بھی ہے, تو وہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا رہتا ہے. تو وہ میں لگا رہتا ہوں اس چیز. کہاں سے ڈگری؟ نیشنل کالج آف آرٹ, NC لاہور سے.
بڑی بات ہے. رمضان جانی اب چونکہ رمضان جانی ایک گلوکار ہے, پاکستان کا ایک بڑا نام ہے اس وقت. بہت شکریہ. شاہ حسین کا ذکر تو ہو گیا, اگر وارث شاہ کا ذکر نہ ہو تو یہ بڑی زیادتی ہوگی, صوفی کلام کے ساتھ زیادتی. ایسے ہی ایسے. تو اللہ صاحب ذرا وارث شاہ کو تھوڑا سا. میں آپ کو ضرور یہ امرتا پریتم کی شاعری ہے جس میں انہوں نے حضرت پیر وارث صاحب کو مخاطب کیا ہے جی, اور انہی کا ذکر ہے. یہ کمپوزیشن میری اپنی ہے, یہ بھی بڑی ٹرینڈنگ پہ ابھی بھی ہے اور رہی بھی ہے. بڑی بات اج اکھاں وارث شاہ نو کت قبراں وچ بول, اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ پھول. ایک روئی سدھی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین, اج لکھاں دیاں روندیاں تین وارث شاہ نو خین. وے درد مداں دے دردیا اٹھ تک اپنا پنجاب, اج بیلے لاشاں وچھیاں تے لو دی بھری چناب. کسے نے پنجاں پانیاں وچ ہو دتی زہر رلا, اونا پانی دھرت نو دتا پانی لا. اس زرخیز زمین دے لوں لوں فٹیا زہر, گٹھ گٹھ چڑیاں لالیاں تے فٹ فٹ چڑیا کیر. اجے آکھاں وارث شاہ نو کت قبراں وچ بول, اج کتاب عشق دا اگلا ورقہ پھول. وارث شاہ نو وارث شاہ نو جتھے وجدی سی پھوک پیار دیو ونجلی گئی گواچ. رانجے دے سب ویر اج بھل گیو دی جاچ. جتھے وجدی سی پھوک پیار دیو ونجلی گئی گواچ. رانجے دے سب ویر اج بھل گیو دی جاچ. دھرتی تے لو وسیا قبراں پیاں چون, پریت دیاں شہزادیاں اج وچ مزاراں رون. اج سبے قیدو بن گرے حسنی شک دے چور. کتھوں لیا یہ لب کے وارث شاہ ایک ہو, وارث شاہ وارث شاہ وارث شاہ وارث شاہ کیا بات ہے, بہت 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 خوب رمضان جانی, بہت خوب. رمضان جانی آخر میں ہمارا آخری جو ہے منٹ چل رہے ہیں, آخر میں یہ بتائیے کہ رمضان جانی کا تعلق چشتیاں سے ہمارا ایک ہی شہر ہے. جب فیم ملتا ہے, شہرت آتی ہے, تو لوگ اپنے شہر کو تو بتاتے ہیں, آگے چھوٹی بستیاں چھوٹا علاقہ وہ نہیں بتاتے. تو رمضان جانی بتانا پسند فرمائے گا کہ شہر کے کس بستی سے کہاں سے تعلق ہے؟
نہیں مجھے اپنی اس مٹی سے بڑا پیار ہے, اور جہاں پہ وہ جائے پیدائش ہو وہ تو کبھی انسان کو نہیں بھولتی. بالکل. اور جو مگیشی روڈ جو چشتیاں سے, پرانی چشتیاں سے اگلی سائڈ پہ مگیر شریف ایک قصبہ ہے, اور اس کے پیچھے بستی قلندر شاہ ہے, اور یہ ہٹھاڑ میں ہے. ہاں جی ناظرین ہٹھاڑ چشتیاں میں ایک مخصوص ٹرم ہے ہٹھار اور اتاڑ کی. تو یہ رمضان جانی کا تعلق ہٹھاڑ کے بیلٹ سے, یہ دریا کے اوپر دریا قریب آتا ہے. ایسٹ اور ویسٹ کی بات کر رہیں تو بالکل ہمارے بالکل ارد گرد جو ہے نا وہ ایریے ہیں تو ہٹھاڑ. ایک سوشل میڈیا پہ آپ کے پیج پہ ایک ویڈیو لگی ہے, آخری ہمارا سوال ہے, تو میرے خیال اس کو پکھاوج کہتے ہیں, ردھم ہے. آخر میں وہ ناظرین کو سنا دیں, اس کے بعد ہم اختتام. ہاں بیسیکلی میں جو وہ ڈگری کر رہا ہوں نا تو اس میں ایز ہمارا ایک میجر سبجیکٹ ہے پکھاوج. پکھاوج جو کہ ردھم ہے, یہ ردھم کی ایک فارم ہے, ایک انسٹرومنٹ ہے, ٹھیک ہے, اور جو کہ سب سے اولڈ کلاسیکل موسیقی میں سب سے اولڈ جو ردھم انسٹرومنٹ ہے وہ پکھاوج ہے, جو طبلے سے بھی پہلے. اچھا. اور جو طبلہ ہے وہ اس پکھاوج سے نکلا ہے. تو وہ ایک بڑا ہمارے انڈیا میں ابھی بھی یوز کیا جاتا ہے. وہ اس طرح سے درپد گائکی میں وہ زیادہ تر یوز کیا جاتا ہے. تو وہ میں ایز اے سبجیکٹ بھی پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ ایک تال ہے چوتال, تو اس کی وہ ایک فرمائشی, فرمائشی, ہاں وہ چکردار ہے, ہاں وہ اسی طرح سے 1 2 3 4 دھاگے تیٹے دھاگے تیٹے تاگے تیٹے تاگے تیٹے کڑدا گٹے دھاگے تیٹے گدے گنا دھاگے تیٹے کا تیٹے تاگے نہ دھاگے تیٹے تاگے نہ دا نہ دا 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 1 2 دا 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 1 2 دا 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 1 2 دھاگے تیٹے دھاگے تیٹے تاگے تیٹے تاگے تیٹے کڑدا گٹے دھاگے تیٹے گدے گنا دھاگے تیٹے کا تیٹے تاگے نہ دھاگے تیٹے دھاگے نہ دا نہ دا 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 1 2 دا 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 1 دا 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 1 2 دھاگے تیٹے دھاگے تیٹے تاگے تیٹے تاگے تیٹے کڑدا کٹ ناگے تیٹے گدے گنا ناگے تیٹے کا تیٹے تاگے نہ دھاگے تیٹے تاگے نہ دا نہ دا 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 1 2 دا 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 1 2 دا دا دا. کیا بات ہے رمضان جانی, کیا بات ہے. ابھی وہ اکثر کیونکہ یہ ہمیں کیونکہ ہمارے سلیبس میں یہ ہمیں ملا ہوا ہے تو ریوائز میں نے بھی نہیں کیا, تو جس طرح کا بھی ہے بالکل ایسے جی. اللہ صاحب دل نہیں چاہتا کہ رمضان جانے کے ساتھ جو ہے پوڈ کاسٹ کا اختتام کیا جائے, اتنی خوبصورت اور اتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں. آخر میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا, اور ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ضرور چینل کو بھی سبسکرائب کریں, لائک شیئر کریں, اور محبتوں کا اظہار کریں. اور جس طرح سے امین بھائی بڑی محنت اور اسٹرگل کے ساتھ بہت اچھا کنٹینٹ لے کر آتے ہیں, تو کیونکہ جو لوگ محنت کرتے ہیں اور ان کی محنت کا صلہ ضرور ملنا چاہیے. تو بہت شکریہ آپ کا, اور کاشف صاحب کا بہت شکریہ, ہمارے بڑے عزیز کاشف بھائی آپ کا شکریہ, آپ کا بہت شکریہ, اللہ بخش بھائی بہت شکریہ, اللہ پاک سلامت رکھے. ناظرین اگلی ویڈیو میں نئے مہمان کے ساتھ نئے سیگمنٹ میں حاضر ہوں گے, تب تک اجازت دیجیے, اللہ حافظ. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. نئے پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے, لیکن اس پوڈ کاسٹ کے حوالے سے آپ نے یہ ضرور بتانا ہے کہ رمضان جانی مستقبل میں آپ اس کو کہاں دیکھ رہے ہیں. رمضان جانی کی جو گائکی ہے, جو طرز کلام ہے, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, یہ کمنٹ سیکشن میں اپنے لازم بتانا ہے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.